السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی۔ پہلے ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسی ہوئے، پھر اسٹارز بنے، چاند سورج بنے، اور پھر دھرتی یعنی کہ ہماری دنیا بنی۔ مطلب یہ سب خود ہی خود بن گئے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سائنس ایسا کہتی ہے، مگر کیا ہماری عقل ان باتوں کو اس طرح مان لیتی ہے؟ کیا دماغ ہم سے سوال نہیں کرتا؟ کرتا ہے، بے شک۔ میں نے آگے اسی بات کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ ویڈیو پورا دیکھیں اور سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ سوال ہر مذہب کے ماننے والے کے دل میں آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بغور سنیں اور کمنٹ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا عنوان چنیں۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں بدبو نہ پیدا ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں یعنی گندگیاں جو شہروں سے بہہ کر جاتی ہے گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا بھی ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم، نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بدبو نہ آئے۔ انہیں میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ یا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کی کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی اسکول کوئی کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان آیت نمبر 5۔ سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے، بیرر، سورہ رحمان آیت نمبر 20۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، وہ کہتا تھا وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ، یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ جب سورج کو ساکن یعنی ٹھہرا ہوا تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی کہ سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ چلا جا رہا ہے، سورہ یاسین 38۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان چھت کو کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے یہ پھیل رہا ہے، وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، سورہ ذاریات آیت 47۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کس جگہ فرق نہیں پاؤ گے، سورہ ملک آیت نمبر 3۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کسی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا،
नवमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रो कर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है, यह हौसला इसको कौन देता है? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माँओं की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। इन्हें ये सब कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है? अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं। यह आदाब ज़िंदगी इन्हें कौन सिखाता है? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती हैं। इनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, इनके पास भी नहीं जाना चाहिए। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग-अलग करने का फ़न भी जानती है। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपनी परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती हैं। मोम से अगर घर बनाती हैं, जिसे देखकर बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा हो जाता है। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करती है कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा राडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं, लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। इन्हें ज़िंदगी के तरीक़े किसने सिखाए? इन्हें ये अक़ल किसने दी? मकड़ा अपने मुंह के लुआब से शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी इस बनावट का एक नफीस धागा भी आज तक बनाने से कासिर है। घरेलू चूटियाँ यानी एंट गर्मियों में मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहाँ मैनेजमेंट के तमाम उसूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियाँ अपने अंडे अपने वतन से हज़ारों मील दूर गर्म पानियों में जाकर देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद आ जाते हैं। नबातात की ज़िंदगियों का साइकिल भी कम हैरान करने वाला नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपने आप को कायम रखे हुए हैं। ज़िंदगी के गुर इन्हें किसने सिखाए? सोशल मैनेजमेंट के ये उसूल इन्हें किसने सिखाए? क्या ज़मीन इस कदर अक्लमंद है कि उसने भी खुद ब खुद दिन और रात का निज़ाम बना लिया है? खुद ब खुद ही अपने महवर मीन्स आर्बोरिस मीन्स टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं हम 67.5 डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहे, कभी बाहर कभी गर्मी कभी सर्दी कभी ख़ज़ा, ताकि इस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और ख़ुराक सारा साल मिलती रहें। ज़मीन ने अपने अंदर शुमालन जुनूबन एक ताकतवर मकनातीसी निज़ाम भी खुद ब खुद नहीं कायम कर लिया है क्या? ताकि इसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें जो हवाओं के नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदल कर बारिश के ज़रिए ज़मीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करे। समंदरों पर चलने वाले बहरी जहाज़, आबदोज़, सबमरीन और हवाओं में उड़ने वाले तैयारे और इस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली मुहल्लिक शुआएं यानी कि जो नुकसान देने वाली है वो रेज़ इस मकनातीस से टकरा कर वापस पलट जाएं, ताकि ज़मीनी मखलूक उनके मुहल्लिक असरात से महफूज रहे और ज़िंदगी जारी रहे। ज़मीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों, मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर रखा है ताकि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठे। हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक लाएं। सितारों से आने वाली रेडियाई ज़र्रे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके ख़तरों की शक्ल दें और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसे। जब सर्दियों में पानी की कम ज़रूरत होती है तो ये पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में जमा हो जाए, और गर्मियों में जब पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो ये पिघलकर नदी नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समंदरों तक पहुंच जाए। एक ऐसा शानदार मुतवाज़िन निज़ाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी ज़ाय नहीं होने देता। क्या ये भी सितारों, हवा और ज़मीन की अपनी सोच है? हमारे पैनक्रीज यानी कि लबलबा जो खून में शुगर की एक ख़ास मिकदार को बढ़ने नहीं देता। दिल का पंप हर मिनट 70-80 दफ़ा मुनज़्ज़म बाकायदा हरकत से खून पंप करता रहता है। एक 75 साला ज़िंदगी में बिला मरम्मत यानी कि बग़ैर कोई उसको बनाना पड़े या कोई रिपेयरिंग के तकरीबन 3 अरब बार धड़कता है। हमारे गुर्दे
کڈنی صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہے جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے، فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش یعنی کہ کام کی چیزیں لے لیتا ہے، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کو دے دیتا ہے اور فضلات بیکار چیز کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئر کی ایسی مثال، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا اسٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان کی اس کے بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر اشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ ہر انسان کھربوں خلیات میں سیل کا مجموعہ ہے۔ اتنے چھوٹے خوردبین مائکروسکوپ کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک سیل شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت رکھتا ہے۔ ہر ایک سیل کو پتہ ہے کہ اسے کہاں فٹ ہونا ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی جا رہی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل، دانش، بس ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کے نقشے بندی ہے؟ یہ کس کی نقشے بندی ہے؟ خود مائکروسکوپ سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اعضاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کے عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں مگر صرف اللہ۔ السلام علیکم۔